عمار کی حالت اب بہت ہی زیادہ بری ہونے والی ہے۔ بلال عبداللہ عمار کو اپنے آفس میں بلا کر بہت زیادہ ذلیل کرے گا اور وہ اس سے صدف کے بارے میں دو ٹوک بات کرے گا، پھر اسے اپنے آفس سے نکال دے گا۔ اور جیسے ہی رات 10 بجے عمار دانیہ سے شادی کی غرض سے جائے گا تو وہاں جا کر اسے یہ پتا چلے گا کہ دانیہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور اب وہ کینیڈا واپس جا رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے تم جیسے گھٹیا انسان سے محبت تو ہو گئی تھی، لیکن میں تم سے شادی ہرگز نہیں کر سکتی۔ اب تو دانیہ اسے چھوڑ کر جا چکی ہوگی اور اب وہ صدف کے پاس بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ دانیہ کے کہنے پر وہ صدف کو بھی طلاق بھجوا چکا ہے، تو وہ اب کہیں کا نہیں رہا، کیونکہ نہ تو اب اس کے پاس صدف رہی ہے اور نہ ہی دانیہ، جس کے لیے اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، اور وہ بھی اب عمار کو چھوڑ کر واپس جا چکی ہے۔ جیسے کہ بلال عبداللہ کو یہی لگ رہا ہے کہ صدف اب غصے میں ہے اور وہ غصے میں عمار کو چیٹ کرنے کا سوچ رہی ہے، اور وہ عمار کو سبق سکھانے کے چکر میں بلال عبداللہ کو استعمال کر رہی ہے۔ یعنی بلال عبداللہ جب فون پر صدف کی پیاری سی آواز سن کر صدف کے گھر پہنچے گا، اور صدف بھی جب بلال عبداللہ کو دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے محبت تو بلال عبداللہ سے کافی پہلے ہو چکی تھی، اور اب بلال عبداللہ بھی صدف کو دیکھ کے کافی زیادہ خوش ہوگا۔ لیکن بلال عبداللہ کے دماغ میں ابھی بھی ایک سوال یہ ہے کہ عمار نے صدف کو طلاق کیوں دی اور اس نے صدف کو دھوکہ کیوں دیا۔ بلال عبداللہ کو دیکھ کر زاویار بھی بہت خوش ہوگا، اور زاویار کی ماں بھی بلال عبداللہ کو دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہو جائے گی، اور زاویار بلال عبداللہ کے ساتھ کافی اچھا ٹائم سپینڈ کرے گا۔ تو بلال عبداللہ صدف کی ماں سے افسوس کرے گا کہ مجھے صدف کی طلاق کے بارے میں پتہ چلا تو بہت افسوس ہوا، کیونکہ مجھے عمار سے یہ امید بالکل نہ تھی، وہ شاید میرے جتنی محبت نہیں کر پایا صدف سے۔ اب صدف کی ماں بلال عبداللہ سے کہے گی کہ اگر تمہاری محبت میں اتنا ہی دام تھا تو محبت ہونے ہی نہ دیتے اسے۔ تو بلال عبداللہ کو یہاں محسوس ہوگا کہ اس سے بھی بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اسے بھی صدف کو روکنا چاہیے تھا، یا تو پھر عمار کے بارے میں اچھی طرح جانچ پڑتال کر لینی چاہیے تھی کہ وہ اچھا لڑکا تھا بھی یا نہیں۔ کوشش تو کرنی چاہیے تھی اسے کہ صدف عمار کے بجائے اس سے شادی کرتی، لیکن بلال عبداللہ نے تو ذرا بھی کوشش نہیں کی۔ اگر اس وقت صدف بلال عبداللہ کی باتیں سن کر عمار کو ریجیکٹ کر دیتی تو اسی وقت صدف اور بلال عبداللہ کی شادی ہو جاتی، لیکن یہاں پر بلال عبداللہ نے جب عمار اور صدف کو ایک ساتھ دیکھا تو اس نے صدف کا خیال ہی اپنے دماغ سے نکال دیا، اور اسے یہی لگا کہ اسے اب بھی کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اگلی صبح جب بلال عبداللہ آفس میں عمار سے ملاقات کرے گا اور اسے کہے گا کہ تمہیں تو صدف سے بہت محبت تھی نا، پھر تم نے کیا کیا اس کے ساتھ، اسے طلاق دے دی، تمہاری محبت صرف اتنی ہی تھی کہ 2-4 دن میں ختم ہی ہوگی۔ میں نہیں مانتا کہ عمار تمہیں کبھی صدف سے محبت ہوئی تھی، محبت تو مجھے تھی اس سے، اور محبت اتنی زیادہ تھی کہ جس میں کسی دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسی محبت میں اس سے کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہوں، اور تم بتاؤ کہ تمہیں کیسی محبت تھی جو دوسرے تیسرے دن ہی ختم ہو گئی۔ عمار احمد، اگر میں چاہتا تو دل و جان سے چھین لیتا صدف کو تم سے، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ مجھے اس سے بہت زیادہ محبت تھی کہ جس میں محبت کرنے والے کو کبھی تکلیف نہیں دی جاتی۔ اگر میں اس کو تم سے چھین لیتا تو وہ شاید تکلیف میں ہی رہتی۔ عمار احمد، میں تو صدف کی خوشیاں چاہتا تھا، اسی لیے تمہارے لیے اس کا رشتہ مانگنے گیا تھا، اور وہ فیصلہ کیا تھا جو کہ میری زندگی کا سب سے تلخ فیصلہ تھا، اور تمہیں پتا ہے کہ میں اب اس فیصلے پر بہت زیادہ دکھی ہوں۔ جس کے لیے اس نے مجھے ہارا تھا اب وہ اسی کے ہاتھوں بری طرح ہاری ہے۔ تم نے اچھا نہیں کیا عمار احمد، تمہاری سزا اب یہی ہونی چاہیے کہ تم آج کے بعد میرے آفس میں نظر نہ آنا، کیونکہ تم جیسے شخص کو میں اپنے آفس میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تمہارا ٹرمینیشن لیٹر بھجوا رہا ہوں اور وہ تمہیں مل جائے گا، اب تم کہیں بھی جاب ڈھونڈ سکتے ہو۔ عمار جب آفس سے باہر آئے گا تو بہت زیادہ پریشان ہوگا اور اس طرح روئے گا کہ جیسے اسے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہو، اور بہت پچھتائے گا کہ صدف کی وجہ سے ہی تو اس کو اتنا کچھ ملا تھا، اور اب جب صدف نہیں تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ عمار کے پاس اب صرف ایک ہی امید باقی بچی ہے کہ اب دانیہ اس کا ساتھ دے گی۔ عمار رات کے 10 بجے تیار ہو کر دانیہ کے گھر پہنچ جاتا ہے تو دانیہ بھی اب اس سے منہ پھیر لے گی۔ دانیہ عمار سے کہے گی کہ مجھے محبت سے صرف ایک ہی شکوہ ہے کہ محبت تم جیسے گھٹیا لوگوں کو بھی ہو جاتی ہے اور تم جیسے گھٹیا لوگوں سے بھی ہو جاتی ہے، اور تمہیں کیا لگا عمار کہ تم اپنی بیوی کو ذلیل کرو گے اور پھر اسے طلاق دے کر میرے پاس آ جاؤ گے اور میں تم سے شادی کر لوں گی؟ صدف جیسی اچھی لڑکی کو تم نے دھوکہ دے دیا ہے اور اسے بآسانی دھوکہ دے سکتے ہو، تو میں کیسے جان لوں کہ تم مجھے کبھی دھوکہ نہیں دو گے؟ اگر کل کو صدف واپس آ گئی تو تم مجھے چھوڑ کر دوبارہ صدف کے پاس چلے جاؤ گے، اس لیے میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گی، اور تم اب آخری دفعہ میرے گھر دکھائی دے رہے ہو، کھانا کھاؤ اور یہاں سے چلتے بنو، آج کے بعد اب تم میرے گھر مت آنا۔ عمار کو اب بہت زیادہ غصہ آئے گا اور وہ غصے میں دانیہ کے منہ پہ 2 تھپڑ لگائے گا اور کہے گا کہ تم نے میرا گھر برباد کر دیا
اور میری طلاق بھی تمہاری وجہ سے ہوئی۔ میں نے تم سے شادی کا فیصلہ بھی کر لیا، لیکن اب تم اپنے وعدے سے مکر رہی ہو اور مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر رہی ہو۔ تو ہو سکتا ہے کہ دانیہ اب اس کی مزید کوئی بات نہ سنے اور اپنے گارڈز کو بلوا کر عمار کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکلوا دے اور کہے کہ آج کے بعد یہ مجھے آس پاس بھی نظر نہیں آنا چاہیے، اگر نظر آئے تو اسے گولی مار کے ختم کر دینا۔ اس کے بعد عمار کی تو حالت بہت بری ہو جائے گی اور اب عمار کے پاس اپنی جان لینے کے علاوہ کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈپریس ہو جائے گا اور بھاگتا ہوا ہمشہ کے پاس جائے گا۔ دوسری طرف بلال عبداللہ کو بھی یہ سمجھ آ جائے گی کہ صدف اب اس میں انٹرسٹڈ ہے اور صدف بلال عبداللہ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ میں صدف اور بلال عبداللہ کی شادی ہو جائے گی اور دوسری طرف دانیہ واپس کینیڈا چلی جائے گی، کیونکہ وہ تو صرف عمار سے بدلہ لینے آئی تھی، اور اس طرح صدف عمار کے چنگل سے آزاد ہو گئی اور اب بلال عبداللہ صدف سے شادی کر لے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔